السلام علیکم۔ کوئی شخص اپنی بظاہر معمولی سی نیکی پر نجات پا گیا اور کسی کا بظاہر معمولی گناہ اس سے لے ڈوبا۔ کیسی بڑی نادانی کی بات ہے کہ ہم کمتر اجر و ثواب والے عمل کو معمولی اور حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہ دیں اور معمولی گناہ کو ہلکا سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں سے کسی کام کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو۔ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بظاہر ایک بہت معمولی عمل ہے۔ اکثر اوقات ہم میں سے کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی، لیکن عملی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی سے گفتگو کرنا یا اس سے کچھ دریافت کرنا چاہیں اور وہ ہماری طرف التفات نہ کرے یا روکھے اور سرد رویے کے ساتھ جواب دے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر بات کرنے والا یا کچھ دریافت کرنے والا سماجی اعتبار سے کم مرتبے کا ہے تو جواب دینے والا اس کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے اس حال میں ملے کہ اس کے چہرے پر تکبر اور رعونت کے آثار ہوں یا وہ بالکل سپاٹ اور خوش اخلاقی، محبت اور اپنائیت کے احساسات سے عاری ہو۔ حضرت ابو جرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمیں کچھ کارآمد باتوں کی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھے کاموں میں سے کسی کام کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، خواہ یہ تمہارے اپنے ڈول سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی انڈیلنا ہو یا تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا ہو، یعنی کوئی نیک کام کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ کسی نیک کام کو معمولی سمجھ کر اسے نظر انداز نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کتے کو شدید پیاسا دیکھ کر ایک عورت کو ترس آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا۔ وہ عورت بدکار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ جب حیوانات کے ساتھ ہمدردی کرنے اور انہیں پانی پلانے کا یہ اجر ہے تو انسانوں کی پیاس بجھانے کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ مسند احمد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں سے کسی کام کو معمولی نہ سمجھو، خواہ وہ یہ کام ہو، کوئی چیز باندھنے کے لیے رسی دینا، جوتے کا تسمہ دینا، اپنے برتن سے پانی کسی پیاسے کے برتن میں انڈیل دینا، راستے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز ہٹا دینا، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، ملاقات کے وقت اپنے بھائی کو سلام کرنا، بدکنے والے جانوروں کو مانوس کرنا۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ایسا عام ہو گیا ہے کہ جب کوئی خاص اہتمام ہو تبھی ایک دوسرے کے یہاں پکوان بھیجا جاتا ہے، اور اگر کہیں سے معمولی پکوان آ جائے تو اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور بھیجنے والے پر الگ قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقارت سے نہ دیکھے، خواہ تحفے میں بھیجی جانے والی چیز بکری کا کھر ہو، یعنی اگر کوئی بکری کا جلا ہوا کھر بھی دے تو اسے حقیر نہ سمجھو۔ اور ہم اہتمام اور شان کے چکر میں ایک نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح گناہوں کا حساب ہے، جس طرح اچھے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر اور معمولی سمجھ کر اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح برے اور گناہ کے کاموں میں سے کسی کام کو بھی معمولی سمجھ کر اس کو کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ برا کام برا ہے، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر دریا اور رائی کا ایک ایک دانہ جمع ہو کر پہاڑ بن جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان معمولی گناہوں سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہ کرے تو معمولی بہت سے گناہ اکٹھا ہو کر اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معمولی گناہوں سے بچو، اس لیے کہ وہ اکٹھا ہو کر انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھایا کہ جیسے کچھ لوگ ایک بیابان میں ٹھہرے، وہاں انہیں کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑی، تمام لوگ منتشر ہو گئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آیا۔ اس طرح انہوں نے ڈھیر سارا ایندھن اکٹھا کر لیا اور اس کے ذریعے کھانا تیار کر لیا۔ اسی طرح کہنے کو تو ایک بہت معمولی سا گناہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایک کر کے انسان بہت سے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہلاکت اور خسران اس کا مقدر بن جاتا ہے۔
قیامت کے دن بارگاہ الہی میں انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور سورہ یونس میں فرماتا ہے، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ان کا بھی حساب ہوگا۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اسی چور دروازے کا سہارا لیتا ہے۔ وہ ان کے سامنے بظاہر معمولی گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ ان سے بچنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اچھے اچھے لوگ آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، خبردار، شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس علاقے میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ جن کاموں کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اسی سے خوش رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ اگر کثرت سے اور بار بار کیے جائیں تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو گناہوں کو صغیرہ اور کبیرہ کے خانوں میں تقسیم کر کے صغیرہ گناہوں کے معاملے میں ڈھیل اختیار نہ کرے، بلکہ گناہ کے ہر کام سے بچنے کی کوشش کرے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، اور نیکی کے ہر کام کی طرف لپکے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہو یا معمولی سے معمولی کام۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔